نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو آقا علیہ السلام کا خلق عظیم ہے۔ ہم ماہ میلاد میں آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو آقا علیہ السلام نے اس امت کو اخلاق عطا فرمائے، آج از حد ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی رجوع کریں۔ بحیثیت امت اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں نظر دورائیں تو مسلمان اخلاق کی گراوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو اخلاق ہمیں تعلیم عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جو اخلاق کی ضیاء ہمیں میسر آتی ہیں، آج ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ خلق عظیم سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اور آپ نے اس کے دو معنی بیان فرمائے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد دین ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم دین عطا فرمایا۔ اور دوسری تفسیر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اس خلق عظیم سے مراد قرآن ہے، یعنی آقا علیہ السلام کو جو کتاب بھی دی وہ بھی عظیم ہے۔ اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اور آگے آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ سو دین اور قرآن یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دین بھی اسی کو سمجھ آئے گی جس کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے، قرآن بھی اسے سمجھ آئے گا جس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے، جس کا جتنا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جو جتنا اپنا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ استوار کرے گا،
اس کو دین اور قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بدخلق تھے، نہ بری بات کہتے تھے، نہ بازار میں شور و غل کیا کرتے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ معاف فرما دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ تو دیکھیں ام المومنین نے جو حضور کا اخلاق بیان فرمایا ہے، اس میں یعنی جو بدخلقی نہیں ہے، اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ بری بات نہیں کہتے تھے، یعنی زبان سے حضور علیہ السلام ہمیشہ اچھی بات نکالا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ اچھی بات کہتے تھے، عمدہ بات کہتے تھے۔ سو آج ہمارے لیے یہ درس ہے کہ جب ہم اپنا منہ کھولیں، جب ہماری زبان چلے تو ہمیشہ اچھی بات ہونی چاہیے، عمدہ کلام ہونا چاہیے، عمدہ بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کے یہ اخلاق ہیں، اور ان اخلاق کو اپنانا اس امت کے لیے ہے۔ اور آگے بازار میں جو ہے وہ اونچی آواز سے شور و غل نہ کرنا، اور نہ ہی اگر آپ سے کوئی برائی کرتا ہے تو آپ اس کا بدلہ بھی برائی سے دیں، نہیں معاف کر دیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو ہم جب تک بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہم کہ اس کی ایسی کی تیسی، اس نے ایسے کیا کیوں ہے؟ اور یہ اگر صورتحال ہے تو ہم بد خلق ہیں، ہمیں آقا علیہ السلام کے خلق کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شعب الایمان میں اور مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہترین اخلاق، بہترین عادات کو مکمل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں بہترین اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ میں بہترین اخلاق لے کے آیا ہوں، اور میں نے ان بہترین اخلاق کو مکمل کر دیا ہے، جو جتنی بہترین اور عمدہ عادات ہیں میں نے ان کو مکمل کر دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نیک، صالح اور عمدہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سو ان روایات کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ میں عمدہ اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میں نے ان عمدہ اخلاق کو مکمل کر دیا ہے۔ آج امت کو ان اخلاق عالیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم بہت دور جا چکے ہیں اس وقت اس والے سے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، آپ صبر کر کے اسے معاف کر دیں، درگزر کریں۔ آپ کیا آج یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ ہماری زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکلے، اچھا کلام ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کی ایک اچھی عادات ہے کہ انہی کو دیکھ کے تو جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ اکبر! حضور کیسے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا، اے عقبہ، میں تجھے دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کی تعلیم نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے
دنیا اور آخرت کے جو بہترین اخلاق ہیں اس کی تعلیم دیجیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، بڑے قابل غور الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے تعلق کو توڑے، تم اسے جوڑ کے رکھو۔ جو تمہیں محروم کرے تم اسے نوازو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، یعنی چھوڑ دو اسے، معاف کر دو، بدلہ نہ لو اس سے۔ یہ دنیا اور آخرت کے بہترین اعمال ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ قطع تعلقی پہ زیادہ گزرتی ہیں۔ ہماری مجلس میں جو ابحاث ہوتی ہیں وہ تعلق توڑنے کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ فلاں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے۔ حضور کی تعلیم کے تو یہ خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ اخلاق ہمیں سکھائے نہیں ہیں۔ آپ ذرا اپنی کمیونٹی پہ غور کریں اور اپنی سوسائٹی پہ غور کریں۔ آج ہماری سوسائٹی اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے جب تک ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف نہ آئیں، اور جو آقا علیہ السلام اخلاق اس امت کو دے کے گئے ہیں، عطا فرما کے گئے، ان اخلاق کی طرف رجوع نہ کر لیں۔ جو شخص حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپنائے گا اور جس کے اندر یہ تینوں اعمال ہوں، یعنی قطع تعلقی نہ کریں، اور اسی طرح جو محروم کرتا ہے اسے وہ نوازے، اسے عطا کرے، اور جو ظلم کرتا ہے اس سے اس بدلہ نہ لے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حساب میں آسانی فرمائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آپ یہ ان دونوں احادیث جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں، ذرا غور کریں، جنت کا راستہ کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی قطع تعلقی نہیں کرنی آپ نے۔ آپ توڑے نہیں بلکہ کیا کریں؟ جوڑیں، جوڑنے والے بنیں، اور اسی طرح جو محروم کرتا ہے اسے آپ نوازیں، اسے دیں۔ جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ اسے بدلہ نہ لیں، اسے معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اسی لیے امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی ملو کھلے چہرے کے ساتھ ملو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ رکھنا، ان کے لیے ہمیشہ بھلائی کرو، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ حسن خلق ہے۔ اب یہ جو تین عادات ہیں کہ جب آپ ملیں تو مسکرا کر ملیں، ہمیشہ بھلائی والا معاملہ ہو، اور لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، یہ حسن خلق ہے۔ تو آج بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ عادات ہمارے اندر ہیں؟ کوشش تو کرنی چاہیے، اور بالکل کوشش ہونی چاہیے۔ اس کوشش کا بھی جو ہے وہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ ایک تقدو کر رہے ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے، ان عادات کو ہم اپنا ہی نہیں رہے۔ یعنی جن چیزوں کو حضور علیہ السلام نے ختم کیا تھا، آج وہ ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں، اور انہی چیزوں پہ ہم فخر اور اظہار کرتے ہیں جسے حضور نے منع فرمایا تھا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی وہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے اعمال یہ ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرو، لوگوں کے ساتھ محبت اور اخوت کا تعلق رکھنا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی اختیار کرنا اور انہیں معاف کرنا، یہ حسن اخلاق کے اعمال ہیں۔ اور آگے ایک شخص
بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ اچھا کلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام کی جو ڈیفینیشن حضور نے کی ہے وہ اچھا کلام اور کھانا کھلانے میں ہے۔ اور آگے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ایمان ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، نہ ہاتھ سے نقصان پہنچائے نہ زبان سے جو ہے وہ بندوں کو نقصان پہنچائے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور پوچھا افضل ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھے اخلاق۔ افضل ایمان اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ آج ہمارے ہاں کنسپٹ صرف یہ رہ چکا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، مسجد آئیں تو اگلی صف میں کھڑے ہوں، لیکن جب آپ باہر نکلیں تو لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کو کاٹیں، آپ تعلق توڑیں۔ آج ہمارا کنسپٹ یہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری نمازیں بے روح کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے تو بے روح ہیں۔ آج اسلام بھی بے روح کیوں نظر آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ جو آقا علیہ السلام تعلیمات دے کے گئے ہیں ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں اخلاق تعلیم دیے تھے، آج وہ اخلاق ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی برف کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ برف پہ پانی ڈالیں تو برف پگھل جاتی ہے، تو حسن خلق اس طرح گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اور برے اخلاق نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری نیکیاں پھر کہاں جائیں گی؟ ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر ہمارے برے اخلاق ہیں، کسی سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے، ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ غلطی ہوگی ہے بحیثیت مسلمان، اسے معاف کر دینا چاہیے، درگزر کریں آپ اس سے، یا اعراض کر لیں۔ بچنا چاہتے ہیں تو اس سے بچیں، لیکن جو ہے وہ تعلق نہ توڑے، اس لیے کہ تعلق توڑنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ تعلق توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حسن خلق اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کو آپ اس حدیث مبارکہ سے سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ روز قیامت دو آدمی آئیں گے جن کی نمازیں، روزے، حج، جہاد اور نیکیاں برابر ہوں گی۔ سب کچھ برابر ہے۔ آپ اعمال دیکھ لیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے اور نیکیاں بھی ہیں، دونوں برابر ہیں۔ البتہ ان میں ایک فرق ہوگا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوں گے، جس کی وجہ سے دونوں کے درجوں میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوگا۔ مشرق اور مغرب کا فرق کس وجہ سے آیا؟ کہ اس کے اخلاق اچھے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، اس کے معاملات اچھے تھے، وہ گفتگو اچھی کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا۔ نیکیاں تو برابر لے کے گیا ہے،
لیکن کیا ہوا کہ حسن خلق کی وجہ سے وہ درجات پہ بلندی اس کو عطا کر دی گئی. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دین اور دنیا کی بھلائی ملے، اسے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنانا چاہیے. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، ام حبیبہ سے فرمایا کہ حسن اخلاق والے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر لیں گے. انہیں دین میں بھی بھلائی مل جائے گی اور آخرت میں بھی انہیں بھلائی ملے گی، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے. اچھا، یہاں پہ جتنی میں نے روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے. آگے بڑھیں. بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ایمان کامل ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو اور اپنے بچوں پر مہربان ہو. یعنی وہ جو اخلاق کا مظاہرہ باہر کر رہا ہے وہ گھر میں بھی ہے، وہ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا جو ہے وہ اخلاق رکھتا ہے. اور ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ اپنی عورتوں، اپنی ازواج کے حق میں بہتر ہیں. یعنی جو اپنی بیوی ہے اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے، وہ کامل ایمان والا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، جہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے وہیں گھر میں بھی آپ کو اچھا ہونا ہوگا. اور معذرت کے ساتھ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، جو مذہب کو تھوڑا سا لے لیتا ہے، مذہب تو موجود ہوتا ہے، نمازیں ہیں، روزے، حج ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ اور پھر گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے آپ بتا لو. اور جو آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اپناتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں کہ انہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ملتا ہے. ابو ہریرہ روایت کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، ہر طرف عجز و انکساری کرتے ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ عجز و انکساری کرتے ہیں، وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، سختی والا برتاؤ نہیں کرتے. اور آگے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. گر بھی حضور نے دے دیا، بھئی لوگ تب محبت کریں گے تم بھی محبت دو ان کو. اگر ہم لوگوں کو محبت نہ دیں تو لوگ ہم سے محبت کیسے کریں گے؟ حضور کا دین تو محبت بڑا دین ہے، محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے اور یہی محبت پھیلائی ہے. لیکن آج یہ محبت ہمیں عملی طور پہ نظر نہیں آ رہی، ہم تو ایک دوسرے کو کاٹنے کو آتے ہیں. اور دیکھیں ناپسندیدہ لوگ کون ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں. یہ چغلی کسے کہتے ہیں کہ کسی کی برائی ملی، اس کو 2 3 4 باتیں اور ملائیں اور آگے پھیلا دی، تاکہ جو کمیونٹی ہے، جو مسلم معاشرہ ہے، جو مسلم سوسائٹی ہے، اس میں انتشار ہو. یہ جڑ کے نہ رہیں، ٹوٹے رہیں. یہ پہلی چیز ناپسندیدہ ترین لوگوں کی کیا ہے؟ وہ چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور بے گناہوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے جو اخلاق دیے ہیں، آج وہ اخلاق کہاں گئے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے ہمیں جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ میسج ہے، یہ آج
امت جو اخلاق سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو حضور علیہ السلام کے اخلاق کی طرف لانا ہوگا، ان اخلاق کو بیان کرنا ہوگا اور ان اخلاق کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ یہی خلق عظیم ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنت کے بلند درجات کس کو ملیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن صامت وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کو وہ اعمال نہ بتا دوں جس سے جنت میں تمہارا درجہ بلند ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں خبر دیں، ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمارا جنت میں درجہ بلند ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو تم پر جہالت کرے تم اسے برداشت کرو۔ اب یہ جہالت کیا ہے؟ جہالت یہ ہے کہ بھئی سلام کرنا کیا ہے؟ سنت۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ آپ آئے ہیں، آپ سے بندہ سلام کر رہا ہے السلام علیکم، آپ ناراضگی کی وجہ سے اس سے سلام نہ لیں، یہ جہالت ہے۔ آپ واجب بھی ترک کر رہے ہیں، حضور کے اخلاق کو بھی ترک کر رہے ہیں۔ آپ جنت میں درجہ نہیں ملے گا پھر آپ کو۔ کہ جو تم پر جہالت کرے تم اسے برداشت کرو، اس کی تکلیف دہ باتیں تم برداشت کرو، معاف کر دو انہیں، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے درگزر کرو، اور جو تمہیں محروم رکھے اسے تم دو، اسے عطا کرو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند درجہ جو ہے وہ اسے ملے گا جو قطع تعلقی نہیں کرتا، جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی جہالت کرتا ہے تو وہ اسے محروم نہیں کرتا، اس سے اعراض کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں درجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہم جو خوشیاں مناتے ہیں حقیقی خوشیاں اسی وقت بنیں گی جب ہم حضور کے اخلاق کو بھی اپنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔